سورہ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ایک سورت ہے، انزلناہا ہم نے اتارا ہے اس کو، وفرضناہا اور ہم نے فرض کیا ہے، وانزلنا اور ہم نے اتارا فیہا اس میں، آیاتن آیتیں، بینات واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدو کوڑے مارو، کلا ہر ایک کو، فجلدو پس کوڑے مارو، کلا ہر ایک کو، واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو، میتا جلدہ 100 کوڑے، ولا تاخذکم اور نہ تم پکڑنا یا محسوس کرنا، بہما ان دونوں کے بارے میں، رافت نرمی، فی دین اللہ اللہ کے معاملہ میں، اللہ کے حکام میں، یعنی حد نافذ کرنے میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان لانے والے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الاخر اور آخرت دن کے، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، الزانی زانی مرد، لا ینکہو نہیں وہ نکاح کرتا، الا زانیتن او مشرکہ مگر زانی عورت سے یا مشرکہ عورت سے، والزانیت اور زانی عورت، لا ینکہوہا نہیں وہ نکاح کرتی اس سے، الا مگر زانی مرد سے، او مشرک یا مشرک مرد سے، بحرما اور حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ذالکہ یہ جو زنا کے کام ہیں، علی المومنین اوپر مومنوں پر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور اللہ تعالیٰ نے بغیر تمہید کے فوراً آغاز کر دیا، ورنہ ہر صورت کے اندر شروع میں تمہید بنتی ہے، ذالک الکتاب تلک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی کتاب، فرمایا سورۃ انزلنا، اللہ نے فوراً بغیر تمہید کے یہ ایک صورت ہے، انزلنا ہم نے اتارا اس کو، یہ جمع کا سیگا، جمع متکلم کا سیگا، 3 سیگے اللہ نے جمع کے بول دیے فوراً پہلی جملے کے اندر، انزلنا ہم نے اتارا اس کو، وفرضناہا اور اس میں جو احکام ہیں ہم نے فرض کر دیے، وانزلنا اور ہم نے اتارے فیہا اس میں، آیات بینات ہر قسم کی آیتیں دلیلیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ ایک تو چیز یہ سورت انزلنا اتارے گی آسمان سے، اس کا مطلب ہے آسمان اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، آسمان دنیا پر ہے، عرش کے اوپر ہے، جو کہتے ہیں دنیا کے اندر ہے، نیچے ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور لوگ اس کو کفریہ کلمہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں یہ آسمان کے اوپر ہے، فرمایا وہ کہتے ہیں یہ کفریہ کلمہ جو کہتے ہیں، کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی جگہ اللہ کو تم تصور کر نہیں سکتے، جیسے رسول فرماتے ہیں وہ اپنے اس عورت سے جو لونڈی تھی اس کو لے کر آئے گا کہ پوچھا اسے کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا اوپر ہے آسمانوں کے اوپر، فرمایا میں کون ہوں، کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اس کو ذات کر دو یہ مومنہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، فرمایا اللہ نے اتارا اس کو اوپر سے، فرضناہا اور اس کے اندر جو احکام نازل کیے وہ فرض ہیں، اور اس کے اوپر تمہارا عمل کرنا فرض ہے، اس کے بغیر تمہاری نجات یا تمہیں سکون ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں، الزانیۃ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے شروع کر دیا کہ کیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سزا، جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا، الزانی والزانی، الزانیۃ والزانی، یعنی پہلے عورت کا نام لیا گیا، الزانیۃ کہ زانی عورت، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیچھے پڑ گئے والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، لیکن ادھر پہلے ذکر عورت کا کیا گیا کیونکہ اس کی طرف سے اگر انسان کو کوئی لچک ملتی ہے پھر انسان گناہ راغب ہوتا ہے، ورنہ اگر عورت مرد کا ساتھ نہ دے مرد گناہ کر نہیں سکتا، ادھر سے لچک ہوتی ہے اور انسان اسے راغب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب زانی مرد اور زانی عورتیں یہ جب زنا کر لیں، فرمایا ان کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے مشہور کر دیا جو غیر مسلم ہیں، ہمارے مسلمانوں نے انہوں نے مشہور کر دیا یہ سزا جو ہے نا بڑا یہ ظلم ہے، یہ سزائیں جو ہے نا یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ قتل کر دو کسی کو کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا، جیسے فرمایا کہ دان توڑتا ہے دان توڑ دو، قتل کرتا ہے قتل کر دو، کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اللہ سزائیں مقرر کر دی، چور اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ساری سزائیں اللہ نے مقرر کی، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دین اسلام قرآن پاک کو اتارا،
اللہ کے نبی کی ذات مبارک اتارا، اور صحابہ کرام آئے اور بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، سلف صالحین آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ یہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے، یہ کام نہیں کرنے، یہ کام حلال کام ہے، حرام میں بھی لذت کہ یہ حلال کام ہے، حلال کرو گے اس میں برکت ہوگی، اللہ کے ہاں عزت ہوگی، جنت میں جاؤ گے، یہ حرام کام ہے، ان سے بچ جانا، اس میں دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں ذلت ہے۔ نبی آیا، اس نے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، پھر کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، دل کا اسلام قبول کر لو، نہیں دل کرتا نہ قبول کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اسلام سارا کچھ سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، پھر اسلام نے یہ حدود کا نافذ کیا، حد نافذ کیا، پھر میں اب تمہارا یہ پڑھ لو، دیکھ لو، اسلام کے اندر یہ سزائیں ہیں، اگر اب تم نے کام کیا پھر تم اس سے مستحق ہوگے۔ ایسا نہیں اسلام نے کہا پکڑو اس کو، پکڑو ہاتھ کاٹ دو، پکڑو سنسار کاٹ دو، نہیں، ایسا کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے تبلیغ کی گئی ہے، پر میں عورت سے کہا اپنی آواز کو نیچے رکھ، پردہ کر کے رہ، مردوں کو کہا اپنی عزت کی حفاظت کر، تمہارے ضروری ہے۔ فرمایا عورت کا غیر محرم عورت کو چھونا جیسے کہ انسان کے سر کے اندر کیل ٹھونک دیا جائے، یہ مثالیں دی گئی، اس سے بچنوں، بے حیائی کے دروازے بند کیے، اس کے باوجود کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا وہ مستحق ہے چیز کا، بتانے کے باوجود وہی تو کھڈا ہے، نہ گرو، بندہ پھر گر جاتا کھڈے کے اندر۔ اب لوگ ہیں جی دیکھو جی کھڈا، تم نے کھڈا باندھ کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کو سمجھا جو دیا کھڈا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، بتا دیا بیننا ہے، بلب لگا دی، روشنی کر دی، اور نیچے کھڈا ہے، نہ گرو، اب پھر گر گیا۔ اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں نا، اللہ نے روشنی اتار دی، نور اتار دیا، نام ہی نور رکھ دیا، روشنی، ہدایت، اس کے اندر عزت ہے، وقار ہے، وہ رکھ دیا، اس کے باوجود کوئی برا کام کرتا ہے، فرمایا پھر اب اس کی بچنے کی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسلام کہتا ہے اگر کسی نے برا کام کر لیا اس کو پردہ ڈال دو، اس کو مت پکڑو، اس کو چھوڑ دو، تم اس کے اوپر پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت دن تمہارے گناہوں کو پردہ ڈال دے گا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجم کی سزاؤں، عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سزائیں ہیں، لوگوں کو ان سے بچانے کی کوشش کیا کرو، کوشش کرو لوگ ان سزاؤں سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو، یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں آپس کے اندر معاملے کو نمٹا لیا کرو، میرے پاس لے کر نہ کرو، حاکم وقت کے پاس لے کر مت جا کرو، چوری ہو گئی، یہ جو گناہ ہو گئی آپس میں اس کو ختم کر لو، اگر میرے پاس فیصلہ لے کر آگے پھر میں حد نافذ کروں گا، پھر گنجائش نہیں ہے، پھر قاضی معاف نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک حد ہے، ایک قذف ہے۔ حد کیا ہے؟ کسی زنا کر لی اس کا حد نافذ کر دو، قذف کیا؟ جھوٹ بول دیا، اس کے اوپر قاضی سزا دے گا، اپنی مرضی سزا دے گا، حد کے اوپر سزا مر کر دی 100 کوڑے، لیکن جو قذف ہے اس کے اندر سزا کیا؟ 10 کوڑوں سے سزا نہیں دے سکتا، 10 کوڑے، اس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ اسلام نے قانون نافذ کر دیے۔ اسلام سختی کا قائل ہی نہیں، اسلام قتل و غارت کا قائل ہی نہیں، اسلام تو سمجھانے کا قائل ہے، اسلام تو پہلے بتاتا ہے سمجھ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ پرسوں ٹی وی لگا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں اس کی سزا پہلے تھی اللہ کے نبی کے دور کے اندر، اب سزا دینا ظلم ہے۔ وہ بیٹھا ہے ٹی وی کو بیٹھا ہے، وہ اینکر اس سے پوچھ رہا ہے، بندہ اینکر کو چھتر مارے ہوئے تو کسی مولوی کو بلا کے پوچھنا کیا ہے، اس سے تو پوچھ رہا بلا کے۔ وہ کہہ رہا نہیں جی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے، سزا ظلم ہے، وہ بڑی دلیلیں دیتا ہے جی، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی پکڑ کے جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کر دو، بھی اس کی مرضی، اسلام قبول کرے چھوڑ دے اس کی مرضی، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر، اور اینکر سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسی دین کو خود گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور دین کے پتہ نہیں ہے، دین کی تشریح کا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ سخت سزاؤں کا قائل صرف اس بنا پر ہے جب عزت کا معاملہ آ جائے، عصمت کا معاملہ آ جائے، جب عزتیں تعطر ہونے لگ پڑے، اور جب لوگوں اس سے محفوظ نہ ہو، اور پھر یہ اسلام کہتا ہے اللہ معاف کرے، انسان اگر سوچے کہ کسی محلے کے ایک ایسا معاملہ ہو جائے اس کو قتل کر دو پکڑ کے، انسان برداشت کرتا ہے؟ تو لوگ کہ نہیں جی کس سزا نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، وہ بڑی دور کی ان کا جہالت کی انتہا ہے جس میں چلے گئے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو زانی مرد زانی اور زنا کر لے فرمایا اس کو پکڑو، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم، اچھا جب تم نے ان کو کوڑے مارنے ہیں تو تمہارے دل کے اندر نرمی نہ آ جائے اس معاملے کے اندر۔ اچھا یہ کوڑا کیا ہے؟ یہ زانی پہ یہ کوارے سزا ہے، جو کوارا بند مرد
ہے کواری عورت ہے شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے 100 کوڑے ہیں 1 سال کے ان کو اپنا ملک بدل کر دینا ہے شہر بدل کر دینا ہے. اور کوڑا کیسے ہے جیسے آج کل جلادو کوڑے ایسے کوڑے نہیں ماننے فرمایا کوڑا ہو اس کی آگے گانٹھ نہ بندی ہو اور کوڑا جیسے چمڑا چھانٹا ہوتا ہے اس کا چمڑا بندہ ہوتا ہے ایسے کوڑا ہو. اور فرمایا یہ نہیں کہ باغ کے دور سے آگے کوڑا مارے اس کا ماس گوشت علیحدہ کر دے ہڈیاں علیحدہ کر دے ایسی سزا نہیں دینی ہے اس کو اتنا نرمی سے بھی نہیں ماننا کہ اس کو احساس ہی نہ مجھے میں نے غلطی کی ہے اتنا زور سے بھی نہیں ماننا کہ وہ پاہجی ہو جائے مزوری ہو جائے ایسا کام نہیں کرنا ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے. اگر وہ سزا برداشت کرنے قابل نہیں ہے جیسے ایک آدمی نے زنا کر لیا وہ بڑا کمزور آدمی تھا آپ میں اس کو حد نافذ کرو اس کو 100 کوڑے مارو کہا جی یا رسول یہ تو مر جائے گا آپ میں ایسے کرو کھجور کی وہ خوشہ لے کر آؤ جس میں 100 ٹہنیاں ہوں اس کو مار دو تو سزا پوری ہو جائے گی. اسلام تو اس کا قائل ہے یہ تو مار کے ختم کر دو. اصل مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے بچانا ایک کو سزا دو لاکھ لوگ 1000 لوگ بچ جائیں گے فرمایا بچ جائیں گے. تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جائے ایک گروہ موجود ہو اس وقت سزا دے کے وہ وقت یہ نہیں چوری چھپے سزا وہ فائدہ کوئی نہیں ہے سزا دینے کا. جب ایک بندے کو سزا ملے گی 1000 لوگ کھٹے ہوں گے وہ دیکھیں گے بھی اس کی عزت نفس مجروح ہوگی وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں کسی کو اندر لے جا کے کوڑے مار دو سزا دے دو اس کو کیا احساس ہونا ہے باہر نکل کے کہے گا مجھے کسی کو نہیں پتا چلا اندر لوگوں کو پتا تھا مجھے سزا ملی ہے. اگر سر عام کوڑے لگے سزا ملے گی شرمندہ ہوگا آئندہ ایسا جرم نہیں کرے گا کوشش نہیں کرے گا لوگوں کی سب عزت خراب ہوگی. فرمایا ایک گروہ موجود ہو اس کو سزا دے کے دیتے وقت لوگ مسلمان مومن ہوگا تاکہ وہ آئندہ یہ کام نہ کرے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. یعنی زانی جو ہے وہ زانی عورت کو پسند کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے نا وہ نیک سیر عورت کو پسند کرتا ہے ایک نیک بیوی ہو اس کی عزت کی اس کے مال کی اس کے گھر حفاظت کرنی وہ اس کا ذہن اس کا دماغ اسی کا سیٹسفائی ہوتا ہے وہ اسی سے مطمئن ہوتا ہے. لیکن جو گندا بندہ ہوتا ہے نا وہ گندی عورت پسند کرتا ہے اس کو اچھی عورت اچھی نہیں لگتی نہیں اس کا جو ذہن گندا ہوتا ہے اس کی سوچ گندی ہوتی ہے اس کے شیطان اس کے ذہن پتہ کیا کیا چیزیں ڈالی ہوتی ہیں وہ نیک کو پسند نہیں کرتا. میں زانی وہ گندی عورت کو ہی پسند کرے گا وہ گندی عورت ہی چاہے گا. اور جو نیک مرد ہوتا ہے وہ نیک عورت کو چاہے گا نیک عورت اور نیک مرد کو چاہے گی نیک گندی عورت گندے مرد کو چاہے گی. کیوں کہ ان کو جو نیک لوگوں سے وہ سکون ملتا ہی نہیں ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں لوگ جاتے ہیں پیسہ لے کر جاتے ہیں اپنا پیسہ بھی لٹاتے ہیں جوانی بھی لٹاتے ہیں اپنے گھر پر خراب کرتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں حالانکہ گھر کے اندر اکثر دیکھا اچھی ان کی بیوی ہوتی ہیں نیک دم بیوی ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے لیکن ادھر اپنا منہ کالا کرنے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں ان کو ادھر عزت سرور ہی نہیں ملتی لذت ہی نہیں آتی. جو گند میں منہ ڈال کے لذت نہیں آتی ان کو ادھر لذت نہیں آتی. وہ اسی میں خوش رہتے ہیں اسی میں جاتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں. یا زان یعنی یہ گندے لوگ ہوتے ہیں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گندا بندہ ہے وہ شادی کرتا ہی نہیں. جو زانی بندہ شادی کو کہنا کی شادی کروں گا بچے ہوں گے گھر بار بیوی اخراجات خرچے سر کروں گا وہ شادی کرتے نہیں وہ برے کام کرتا ہے. اور جو مشرک ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا مشرک اللہ کا شریک بناتا ہے تو وہ بندوں کو شریک بنا سکتا وہ ایک بیوی کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتا ایک بیوی مشرکہ بیوی ایک مرد ساتھ مخلص نہیں رہ سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے چور نکال دیا. اکثریت اللہ ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ بندہ بڑا گندا ہوتا ہے بیوی اچھی مل جاتی ہے وہ زندگی گزار لیتی ہے. بیوی اچھی بندہ اچھا ہوتا ہے بیوی تھوڑی خراب ہوتی ہے وہ وقت گزار لیتے ہیں. اللہ نے نظام بنا دیا ہے. لیکن اکثریت جو اسلام کا اصول ہے پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے اکثریت میجورٹی ایسی ہے کہ جو گندا بندہ ہے وہ گندی عورت کو پسند کرے گا اور گندی عورت گندے مرد کو پسند کرے گی. اور کبھی نہیں ہو سکتا بری جگہ پر جہاں پر گند ہو وہاں پر نیک آدمی چلے جائے اور کبھی نہیں ہو سکتا جہاں پر گند ہو وہاں پر گندی عورت چلی جائے. ہمیشہ وہاں پر گندے مرد جائیں گے گندی عورتیں جائیں گی. یہ حدود کا قانون ہے یہ حد نافذ ہوتی ہیں یہ اسلامی قانون ہے. اس کے اندر زندگی ہے اس کے اندر عزتوں کی حفاظت ہے عصمتوں کی حفاظت ہے. یہ سارا ہم انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.